شیرانی حویلی کے وسیع و عریض کمرے میں اس وقت موجزد سا سکوت تھا، جسے باہر برستی موسلادھار بارش اور کھڑکیوں سے ٹکراتی ہوئی تیز ہوا نے مزید وحشتناک بنا دیا تھا۔ کمرے کے وسط میں بچھے قالین پر زویا بوہری ہوئی پڑی تھی اور اس کا گورا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ چکا تھا اور ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ آہ امی، کوئی تو آ جائے! اس کے لبوں سے ایک بے بس جان سی سسکی نکلی تھی، بے جان سی۔ پیٹ میں اٹھنے والی درد کی لہریں اس کے حواس پر چھین رہی تھی۔ یہ تکلیف ہر مہینے کی کہانی تھی، مگر آج شدت سے باہر تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں بھینچا اور ایک بار پھر کراہی، اللہ میری جان نکل جائے گی! وہ درد کی شدت سے نیم بے ہوش ہو رہی تھی۔ گھر کے تمام افراد شادی میں جا چکے تھے اور ملازمین اپنے کوارٹرز میں گہری نیند سو رہے تھے۔ زویا کو لگا کہ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے چھانے لگے تھے۔ ٹھیک اسی لمحے حویلی کی مرکزی آہنی دروازے کے کھلنے کی بھاری آواز آئی، مگر طوفان کے شور میں زویا کو کچھ سنائی نہ دیا۔ پورچ میں ایک سیاہ لینڈ کروزر آ کر رکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک بلند قامت سایہ باہر نکلا اور سکندر شیرانی نے کوٹ کا کالر درست کیا اور ایک گہری سانس لے کر کھڑی اپنے آبائی حویلی کو دیکھا تھا۔ 10 سال بعد وہ یہاں آیا تھا اور اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک ایسا رعب تھا جو سامنے والے کو مرعوب کر دیتا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور مین گیٹ کھول کر لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوں گے، مگر وہاں ہو کا عالم تھا۔ دادا، دادا سائیں، بڑی امی! اس نے بلند آواز میں پکارا۔ جواب میں صرف خاموشی ملی تھی۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو گئی تھیں۔ ابھی وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اسے کسی کے کراہنے کی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ سکندر فوراً چونک گیا۔ آواز بائیں طرف والے کمرے سے آ رہی تھی اور وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے دروازے تک پہنچا، جو کہ نیم وا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ پورا کھولا اور اس کے قدم وہیں جم گئے، سامنے فرش پر زویا تڑپ رہی تھی اور سکندر کا دل دہل گیا تھا۔ یہ وہ چھوٹی سی زویا تو نہیں تھی جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا، یہ تو ایک بھرپور سراپا تھی۔ وہ ایک پل کو ہچکچایا، مگر انسانی ہمدردی اور خونی رشتے نے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ زویا، کیا ہوا تمہیں؟ سکندر نے گھبرا کر اس کا ٹھنڈا پڑتا ہوا ماتھا تھاما تھا اور زویا نے بمشکل اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے دھند تھی، مگر وہ اس شناسا لمس اور خوشبو کو پہچان گئی تھی۔ سکندر لالا! اس کے سوکھے ہونٹوں میں بمشکل نکلا تھا۔ درد کی ایک اور لہر اٹھی تھی۔ وہ سکندر کے بازوؤں کو اپنے ناخنوں میں پیچ کی۔ لالا، بہت درد ہے، مر جاؤں گی، مجھے ہسپتال لے چلیں پلیز! وہ اسے دہائی دے رہی تھی۔ سکندر کو لفظ لالا ایک گالی کی طرح لگا تھا۔ ایک عجیب سی ناگواری اس کے چہرے پر آئی، مگر اس وقت زویا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اسے ٹوکتا۔ اسے لگا کہ شاید اپینڈکس کا درد ہے یا کوئی زہریلی چیز لڑ گئی ہے۔ ہمت کرو زویا، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اس نے زویا کو بازو میں بھر لیا اور پھر زویا کا وجود بالکل بے جان ہو رہا تھا۔ سکندر نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا تو زویا کا سر اس کے سینے سے ڈھلک گیا تھا۔ سکندر کو اپنے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی اور اس نے ایک نظر اپنی باہوں میں موجود کو دیکھا تھا جو درد سے کراہ رہا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے باہر نکلا اور بارش ابھی بھی زوروں پر تھی۔ اس نے زویا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سے بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی طوفانی رفتار سے ہسپتال کی طرف دوڑنے لگا۔ راستے میں وہ بار بار ریئر ویو مرر سے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ زویا سیٹ پر پڑی سسک رہی تھی۔ بس تھوڑی دیر زویا، اور ہم پہنچنے والے ہیں، آنکھیں کھلی رکھو، اس نے بلند آواز میں کہا تھا اور زویا درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں جواب دیا، سکندر لالا، دم گھٹ رہا ہے۔ سکندر نے اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے ہاتھ مارا۔ یہ لفظ لالا اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ میں تمہارا لالا نہیں ہوں، خاموش رہو! اس کے لہجے میں بلا کی سختی اور جھنجھلاہٹ تھی جو زویا نے اپنی نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی محسوس کر لی تھی۔ وہ سہم کر چپ ہو گئی تھی، مگر آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ اسے گود میں اٹھا کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگا تھا۔ ڈاکٹر فوراً متوجہ ہو گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے زویا کو اسٹریچر پر لٹایا اور سکندر کو باہر رکنے کا اشارہ کیا۔ پلیز ڈاکٹر، اسے بہت درد ہو رہا ہے، جلدی دیکھیں! سکندر کی آواز میں حکم اور التجا دونوں تھے۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور پردہ گرا دیا۔
बाहर सिकंदर कॉरिडोर में बेचैनी से टहलने लगा और उसके कोट पर बारिश के कतरे और जोया के आंसू जज़ब हो चुके थे और उसने उसने दिमाग में बार बार वो लम्हा घूम रहा था जब उसने जोया को फर्श से उठाया था। वो बच्ची अब बच्ची नहीं रही थी। कुछ देर के बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई और उसके चेहरे पर इत्मीनान था। मिस्टर सिकंदर, घबराने की बात नहीं है। सिकंदर तेजी से डॉक्टर के करीब गया था। क्या हुआ? इसे अपेंडिक्स है? डॉक्टर ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। नहीं, इन्हें माहवारी का शदीद दर्द था जिसकी वजह से क्रिम्प्स पड़ रहे थे। ये नॉर्मल है, मगर कभी कभी शिद्दत इख्तियार कर जाता है। मैंने पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया है, अब वो पुरसुकून है। सिकंदर ने यह सुनकर पत्थर का हो गया था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मामला ये होगा। एक शदीद किस्म की जन्म और शर्मिंदगी ने उसे घेर लिया था। उसके कानों की लुमें सुर्ख हो गई थी। वो इस शर्म के मारे वो एक मर्द था और उसे अंदाजा था कि जोया उस वक़्त कैसा महसूस कर रही होगी और उसे इस हालत में हस्पताल लाया है। क्या मैं उसे घर ले जा सकता हूँ? उसने नज़रें चुराकर पूछा। जी, आप 10 मिनट के बाद ले जा सकते हैं। वो अभी गनूदगी में है। डॉक्टर चली गई तो सिकंदर ने गहरी सांस ली और उसने आहिस्तगी से पर्दा हटाया। जोया बेड पर आंखें मूंदे लेटी थी और उसका रंग अब कदरे बेहतर नजर आ रहा था। सिकंदर धीरे धीरे चलता हुआ उसके सरहाने आया था। उसने झुककर जोया के मासूम चेहरे को देखा था। लाला, उसके जेरे लब दोहराया और एक तंजिया मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई थी। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी जोया बीबी, जिसे मैं बहुत जल्द दूर करूंगा। उसकी नज़रों में अब भाई वाली शफकत नहीं थी, बल्कि एक मर्द की गहरी और शदीद दिलचस्पी थी जो अपनी चीज को पहचान चुका था। उसने हाथ बढ़ाकर जोया के माथे पर बिखरी हुई एक लट को पीछे किया था और उस लम्हे से जोया ने नींद में हल्की सी जुम्बिश की थी। सिकंदर सीधा हो गया था और अपनी जेबों में हाथ डालकर उसे देखने लगा। आज की रात ने बहुत कुछ बदल दिया था। तूफान सिर्फ बाहर नहीं था, अब तूफान हवेली के अंदर भी आने वाला था। वापसी का सफर इंतहाई खामोशी में कट रहा था और बाहर तूफान थम चुका था, मगर गाड़ी के अंदर एक अजीब सी सुकूत तारी थी। जोया पिछली सीट पर दराज थी, मगर अब वो जाग चुकी थी। शर्मिंदगी के एहसास ने उसे बुरी तरह से जकड़ रखा था। उसे वो सारे लम्हात याद आ रहे थे जब सिकंदर ने उसे उठाया था, और फिर डॉक्टर की वो बातें जो यकीनन सिकंदर ने भी सुनी होंगी। वो बमुश्किल नजरें उठाकर ड्राइविंग सीट पर बैठे सिकंदर की पुश्त को देख रही थी। सिकंदर की नजरें बार बार बैक व्यू मिरर के जरिए जोया की जानिब जा रही थी और चेहरे का तबाव कर रही थी। उसकी निगाह में अब वो पुरानी शफकत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चमक और गहराई थी। उसे अचानक याद आया कि वो 10 साल पहले अमेरिका जा रहा था तो दादा साई ने जोया के साथ उसका निकाह पढ़वाया था कि खानदान का रिश्ता पक्का रहे। इस वक्त जोया बच्ची थी, मगर आज सिकंदर को शिद्दत से एहसास हुआ कि वो बच्ची अब एक मुकम्मल औरत बन चुकी है जो शरई तौर पर सिर्फ और सिर्फ उसी की है। तबीयत कैसी है अब? सिकंदर की भारी और सपाट आवाज ने खामोशी का तलीस में तोड़ा था। जोया हड़बड़ाकर सीधी हुई थी। जी बेहतर है। मैं माफी चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। जोया ने नजरें झुकाकर कहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सिकंदर के लबों पर एक मानी हेज मुस्कुराहट उभरी थी। परेशानी कैसी जोया? तुम मेरी जिम्मेदारी हो। इस जुमले में जो एक मलकियत का एहसास था वो जोया की समझ से वाला तार था। गाड़ी हवेली के पोर्च में रुकी तो वहां पहले से चहल पहल थी। घर वाले शादी की तकरीब से जल्दी वापस आ चुके थे, क्योंकि तूफान ने निजाम धर्म भरम कर दिया था। सिकंदर गाड़ी से उतरा और पिछला दरवाजा खोलकर जोया को बाहर निकलने का इशारा किया। शाइस्ता बेगम और दादा साईं सिकंदर को देखकर खुशी से निहाल हो गए थे और आगे बढ़कर जोया की हालत देखकर ठिठक गए। जोया का चेहरा अब भी जर्द था और वो मुश्किल खड़ी थी। या अल्लाह खैर सिकंदर, ये जोया को क्या हुआ है और तुम कब आए बेटा? शाइस्ता बेगम ने घबरा कर पूछा। सिकंदर ने संजीदगी से जवाब दिया था, मैं सरप्राइज देने आया था, मगर यहाँ आकर पता चला कि जोया की तबीयत शदीद खराब है। दर्द से निढाल थी, इसलिए डॉक्टर के पास ले गया था। अब बेहतर है। शाइस्ता बेगम ने समझदार खातून थी। उन्होंने जोया के चेहरे से के तासुरात और सिकंदर की मुख्तसर वजाहत से मामला भांप लिया था। उन्होंने फौरन आगे बढ़कर जोया को सहारा दिया। चलो बेटा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कहवा भिजवाती हूँ। वो जोया को लेकर उसके कमरे की जानिब अंदर बढ़ गई थी। सिकंदर वहीं खड़ा जोया को जाते हुए देख रहा था। वजूद को देखता रहा और उसकी नजरें जोया के कदमों के साथ
ساتھ چل رہی تھی۔ دادا سائی نے اپنے پوتے کی نظروں کا تعاقب کیا اور اپنی سفید مونچھوں میں مسکرا کر دیے۔ شیرانیوں کا خون آخر بول پڑا۔ دادا سائی نے سکندر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سکندر چونکا اور بہت سنجیدہ ہو کر دادا سائی سے گلے ملا۔ خوش آمدید پر خوددار شکریہ دادا سائی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ سکندر کرسی کی پشت ٹیک لگائے کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے گہری سوچ میں گم تھا اور اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ شائستہ بیگم پراٹھے بنا رہی تھی اور جبکہ دادا سائی اخبار پڑھ رہے تھے تبھی زویا سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور دوپٹہ اچھی طرح سے اوڑھ رکھا تھا۔ رات والی شرمندگی ابھی بھی اس کے چہرے سے عیاں تھی اور وہ جھجکتے ہوئے آ کر شائستہ بیگم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور سکندر کی نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئی تھی۔ زویا نے بمشکل نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو سکندر کی آنکھوں میں موجود تپش نے اسے گھبرا دیا۔ کیسی ہو زویا؟ سکندر نے بھاری لہجے میں پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، زویا نے دھیمی آواز میں جواب دیا تھا اور پھر ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولی، شکریہ سکندر لالا، رات آپ نے میری بہت مدد کی تھی۔ ورنہ ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ ایک زوردار آواز آئی، ٹھک۔ سکندر نے کافی کا مگ اتنی زور سے میز پر رکھا کہ کافی چھلک کر میز پوش پر گر گئی تھی۔ سب گھر والے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ سکندر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور غصہ امڈ آیا تھا۔ اس نے زویا کو گھورتے ہوئے انگلی اٹھائی۔ لالا مت کہو مجھے۔ زویا اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ زویا کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ سکندر کا یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ عزت سے بلا رہی ہے، شائستہ بیگم نے حیرت سے کہا تھا۔ سکندر نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کرسی پیچھے دھکیلی تھی اور اس کی نظریں بدستور زویا پر جمی تھی۔ مجھے اس عزت کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کا کزن ہوں اور بہت جلد کچھ اور بھی۔ اس نے آئندہ یہ لالا کا لفظ میری سماعت سے نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ زویا حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتی رہی اور جبکہ دادا سائی نے اطمینان سے اپنا اخبار طے کیا اور مسکرا کر چائے کی پیالی اٹھا لی، طوفان کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ ناشتے کی میز پر ہونے والا ہنگامے کے بعد سکندر سیدھا دادا سائی کے کمرے میں چلا آیا تھا اور دادا سائی آرام سے کرسی پر بیٹھے اپنی چھڑی کو ہاتھ میں گھما رہے تھے، جیسے انہیں اندازہ ہو کہ سکندر آنے والا ہے۔ سکندر نے کمرے میں قدم رکھا ہی دروازہ بند کیا اور دادا سائی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے پر ابھی بھی ناگواری کے اثرات باقی تھے۔ بیٹھ جاؤ سکندر، دادا سائی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ سکندر مؤدبانہ انداز میں ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا مگر اس کے انداز میں ایک بے چینی تھی۔ دادا سائی، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ سکندر نے تمہید بندے بغیر بات شروع کر دی تھی۔ میں سن رہا ہوں، بولو۔ میں زویا کی رخصتی چاہتا ہوں، جلد از جلد۔ سکندر کا لہجہ دو ٹوک اور اٹل تھا۔ دادا سائی نے چونک کر اسے دیکھا، مگر بیٹا وہ ابھی بچی ہے، پڑھ رہی ہے، ہم نے سوچا تھا کہ جب اس کی ڈگری مکمل ہو جائے گی تب۔ سکندر نے بے تابی سے ان کی جانب دیکھا تھا اور بات کاٹی۔ نہیں دادا سائی، میں انتظار نہیں کر سکتا۔ تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہے، مگر جس طرح وہ مجھے لالا کہہ کر پکارتی ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں اسے اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ دادا سائی، بہن کے روپ میں نہیں۔ اس کی آواز میں چھپی جلن اور شدت دادا سائی سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ شیرانی مردوں کی محبت جنون کی حد تک ہوتی ہے۔ دیکھو سکندر، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، اسے تھوڑا وقت دو تاکہ وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو سکے۔ میں اسے وقت دینے کو تیار ہوں دادا سائی، مگر میری ایک شرط ہے۔ سکندر نے آگے جھک کر دادا سائی کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ رخصتی بے شک آپ 6 ماہ کے بعد کریں، مگر زویا کو آج اور ابھی یہ بتا دیا جائے کہ وہ میری منقوہ ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اور میرا رشتہ کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے بھائی سمجھنے کی غلطی دوبارہ کرے۔ میں اپنی امانت پر کسی اور کی نظر تو دور خود اس کی ناسمجھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ دادا سائی نے گہری سانس لی اور وہ مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ شائستہ بیگم آج ہی زویا کو سب بتا دیں گی۔ سکندر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اسے اب سکون ملا تھا۔
दूसरी तरफ शाइस्ता बेगम जोया को लेकर अपने कमरे में आ गई थी। जोया अभी तक सहमी हुई थी और सिकंदर का रवैया उसकी समझ से बाहर था। शाइस्ता बेगम ने उसे अपने पास बिठाया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। तुम सिकंदर की बात से डर गई हो? जोया ने अस्बात में सर हिलाया था। हाँ बड़ी अम्मी, वो मुझसे इतना नाराज क्यों है? मैंने तो बस इज्जत से बुलाया था। शाइस्ता बेगम मुस्कुराई थी। उन्होंने जोया का हाथ अपने हाथों में लिया। जोया, अब तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हें कुछ बातें समझनी होंगी। सिकंदर सिकंदर तुमसे नाराज नहीं है, वो बस तुम्हें भाई नहीं कहलवाना चाहता क्योंकि तुम उसकी बहन नहीं हो। जोया ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। तो फिर क्या हूं मैं? शाइस्ता बेगम ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया और फिर नरमी से बोली, तुम्हें याद है जब सिकंदर 10 साल पहले अमेरिका जा रहा था तो दादा साईं ने तुम्हारा निकाह पढ़वाया था? जोया के जहन में एक धुंधला सा हाका अभी उभरा था। उसे बस इतना याद था कि उसे नए कपड़े पहनाए गए थे और कुछ कागजात पर अंगूठा लगवाया गया था। उस वक़्त उसे लगा कि ये कोई खेल है। जी थोड़ा थोड़ा याद है, मगर वो खेल नहीं था जोया, वो हकीकत थी। तुम सिकंदर की मनकूहा हो, तुम उसकी बीवी हो। ये अल्फाज जोया के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजे थे और उसका मुंह हैरत से खुल गया था। वो बेयकीनी से बोली थी, हाँ मेरी जान, तुम सिकंदर शेरानी की कानूनी और शरीफ बीवी हो। इसलिए उसे बुरा लगता है कि जब उसे तुम लाला कहती हो। कोई शोहर अपनी बीवी के मुंह से ये लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करता। जोया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और एक अजीब सी सनसनाहट उसके पूरे वजूद में फैल गई थी। वो वजी और रूपदार शख्स जिससे वो खूब खाती थी, उसका शोहर था। ये इंकिशाफ इतना अचानक था कि वो संभाल न सकी और उसके गालों पर लाली छा गई थी। अब समझी कि वो रात को तुम्हें अस्पताल क्यों ले गया था और उसका हक है तुम पर। वो अपनी Hey जिम्मेदारी there, निभा रहा था। शाइस्ता subscribe to my बेगम ने channel उसे छेड़ा तो वो and जोया ने also press शर्म this से bell नजर icon. झुका ली थी। उसे रात वाला मंजर याद आया जब सिकंदर ने उसे गोद में उठाया था। उस वक्त उसे सिकंदर की कुर्बत में जो गर्मी महसूस हुई थी उसकी वजह समझ में आ रही थी। अब उसे सिकंदर की आंखों में मौजूद वो तपश भाई वाली नहीं थी, वो तो कुछ और ही थी। अब जाओ अपने कमरे में और आराम करो और खबरदार जो अब सिकंदर के सामने वो लफ्ज़ दोबारा बोला तो। शाइस्ता बेगम ने हंसते हुए तंबीह की थी। जोया वहां से उठी और गफलत की आलम में अपने कमरे में आ गई और उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर खुद को देखा था। क्या वाकई वो इतनी बड़ी हो गई थी कि किसी की बीवी बन सके? उसने अपने चेहरे को बखूबी देखा था, छुआ था जो तमतमाया हुआ था। अचानक उसे खौफ और एक अनजानी सी गुदगुदी महसूस हुई। सिकंदर का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया था। अब उसे उस शख्स का सामना कैसे करना होगा, ये सोचकर ही उसकी सांसें फूल गई थी। वो शोहर था, उसका ये लफ्ज़ अपने अंदर कितनी शिद्दत रखता था। जोया आज पहली बार जान पाई थी कि हवेली की फिजाओं में एक अजीब सा बदलाव आ चुका था, जिससे जब से जोया पर यह हकीकत खुली थी कि सिकंदर शेरानी सिर्फ उसका कज़न नहीं बल्कि उसका शोहर है, बल्कि उसकी दुनिया ही बदल गई थी। वो हर वक्त अपनी ही सोचों में गुम रहती और सिकंदर का सामना करने से कतराती थी। पहले वो उसे भाई समझकर बेतकल्फी से बात कर लेती थी, मगर अब उसके सामने आते से उसकी टांगें कांपने लगती थी और जुबान किंग हो जाती थी। सिकंदर उसकी हालत से बखूबी वाकिफ था और वो उसकी कैफियत से भरपूर लुत्फ उठा रहा था। वो जानबूझकर ऐसे रस्तों पर खड़ा हो जाता जहां से जोया का गुजरना मजबूरी होती थी। तो वो उसे देखता तो वो उसकी आंखों में एक ऐसी चमक होती जो जोया के दिल की धड़कनें बेतरतीब कर देती थी। वो बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहे थे जहाँ सिकंदर शिकारी और जोया उसका मासूम शिकार था। एक दोपहर जोया अपने नोट्स तैयार करने के लिए लाइब्रेरी में आई। हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में खामोशी का राज था। वो शेल्फ के दरमियान चलती हुई अपनी मतलब की किताब तलाश कर रही थी और किताब काफी बुलंदी पर रखी हुई थी। जोया इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था और सीढ़ी भी दूर पड़ी थी। उसने पंजों के बल खड़े होकर हाथ बढ़ाया ताकि किताब निकाल सके। कोशिश के दौरान उसके कंधे से दुपट्टा सिरक कर नीचे गिर गया था और उसकी कमीज थोड़ी ऊपर हो गई, जिससे उसकी कमर का कुछ हिस्सा बेनकाब हो गया था। वो पूरी तवज्जो से किताब खींचने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का शदीद एहसास हुआ और एक जानी पहचानी खुशबू उसकी हवासों पर छा गई थी और उसे जकड़ लिया था। सिकंदर कुछ देर से दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था और खामोशी से अंदर दाखिल हुआ।
وہ دبے پاؤں میں چلتا ہوا عین زویا کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور زویا نے جیسے ہی کتاب نکالی اور اب پلٹنے لگی تو وہ سیدھی سکندر کے مضبوط اور چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ آہ! اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی اور کتاب ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پیچھے گرنے ہی والی تھی کہ سکندر کے مضبوط بازوؤں نے اسے کمر سے تھام لیا تھا۔ زویا کا سانس اس کی قربت سے اٹک گیا تھا۔ وہ سکندر کی قمیض کو اپنی مٹھی میں بھینچ کر رہ گئی تھی۔ سکندر نے اسے خود سے جدا نہیں کیا بلکہ اور قریب کر لیا تھا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ برائے نام تھا۔ زویا نے گھبرا کر اپنی پلکیں اٹھائیں اور اٹھ کھڑی ہوئی اور اٹھائیں تو سکندر کی گہری سیاہ آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی کشش اور ایک ایسا نشہ تھا جس نے زویا کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ کتنا بھاگو گی مجھ سے؟ سکندر نے بھاری سرگوشی نما آواز میں پوچھا تھا۔ اس کی گرم سانسیں زویا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ زویا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ماما میں بھاگ نہیں رہی، وہ کتاب، وہ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ سکندر نے اپنی گرفت اس کی کمر پر مزید سخت کر دی، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ تمہاری یہ کپکپاہٹ اور جھکی ہوئی نظریں کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ سکندر نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا کر دھیرے سے اس کی جانب بڑھایا تھا۔ زویا نے آنکھیں میچ لیں اور سکندر کی انگلیوں نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا اور پھر اس کے چہرے پر بکھری ہوئی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑیسا۔ یہ لمس اتنا لطیف اور پرسوز تھا کہ زویا کے دل میں ایک میٹھا سا درد اٹھا تھا۔ آنکھیں کھولو زویا، سکندر کا لہجہ حاکمانہ تھا۔ زویا نے لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سکندر کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ سکتی تھی۔ اور اپنی چیزوں کی حفاظت کیا کرو بیگم صاحبہ، ورنہ چوری ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ سکندر کی نگاہ فرش پر گرے دوپٹے کی طرف بڑھ گئی تھی اور پھر وہ واپس زویا کے چہرے پر آ رکی تھی۔ زویا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اسے احساس ہوا کہ وہ بغیر دوپٹے کے سکندر کے حصار میں کھڑی ہے اور وہ خود کو چھڑانے کے لیے مچلی۔ چھوڑے مجھے، کوئی آ جائے گا۔ آنے دو، اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں، کوئی گناہ نہیں کر رہا، سکندر نے بے پرواہی سے کہا تھا اور پھر اپنی گرفت قدرے ڈھیلی کر دی تھی۔ زویا پیچھے ہٹ گئی اور جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگنا چاہتی تھی مگر سکندر نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ زویا سہم کر دیوار سے لگ گئی اور سکندر اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ آج کے بعد تم مجھ سے نظریں نہیں چراؤ گی، تم میری ہو زویا، اور مجھے اپنی ملکیت پر کسی قسم کا پردہ پسند نہیں۔ مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ اب تمہیں پوری زندگی اسی حصار میں رہنا ہے۔ سکندر نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی تھی اور اس کے لب زویا کے کان کی لو سے مس ہوئے تھے۔ زویا کے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب سکندر نے اس کے ساتھ اتنی بے باکی برتی تھی۔ جی جی جی، زویا کے لبوں سے بمشکل نکلا تھا۔ سکندر مسکرا دیا اور پیچھے ہٹ گیا تھا۔ جاؤ زویا۔ زویا کو جیسے رہائی کا پروانہ ملا ہو، وہ تیزی سے وہاں سے نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر دم لیا۔ اس کا دل سینے میں پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا اور اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور ہونٹ ابھی بھی اس لمس کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ سکندر سے ڈرتی تھی مگر آج اس ڈر میں ایک عجیب سی کشش اور اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ سکندر کا وہ جنون اسے خوفزدہ کرنے کے بجائے اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کا آغاز شاید ایسے ہی ہوتا ہے، دھڑکنوں کے بے ترتیب ہونے اور سانسوں کے رک جانے سے۔ لائبریری والے واقعے نے اسے زویا اور سکندر کے درمیان موجود اجنبیت کی دراڑ ڈالی تھی اور اب سکندر کا انداز بدل چکا تھا۔ وہ محض دور سے دیکھنے والا خاموش تماشائی نہیں رہا بلکہ اب وہ زویا کی زندگی کے ہر فیصلے میں شامل ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنی پسند کے رنگ پہننے کی عادت کرتا اور زویا چاہتے ہوئے بھی اس کے حکم کی تعمیل کرتی کیونکہ سکندر کی آنکھوں میں اسے انکار سننے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک شام سکندر گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھے۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آیا جہاں زویا شائستہ بیگم کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ سکندر نے بیگز صوفے پر رکھے اور زویا کی جانب دیکھا جو اسے دیکھ کر دوپٹہ درست کرنے لگی تھی۔ اور تیار ہو جاؤ زویا، ہم باہر جا رہے ہیں، سکندر نے اسپاٹ لہجے میں حکم دیا تھا، صادر کیا تھا۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر کہاں؟ سوال کرنا چھوڑ دو اور بس جو کہا ہے وہ کرو۔
یہ کپڑے میں لایا ہوں، انہیں پہن کر آؤ۔ اس نے ایک بیگ زویا کی طرف بڑھایا تھا۔ زویا نے جھجکتے ہوئے بیگ تھاما اور شائستہ بیگم مسکرا کر خاموش رہیں، کیونکہ وہ سکندر کی زویا میں بڑھتی ہوئی دلچسپی سے خوش تھی۔ زویا اس کی جانب دیکھ کر حیران ہوئی تھی اور پھر کمرے میں گئی۔ جب وہ تیار ہو کر نکلی تو وہ واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سکندر کا پسند کا گہرا کرمزی جوڑا اس کی گوری رنگت کو مزید نکھار رہا تھا۔ سکندر جو لاؤنج میں کھڑا گھڑی دیکھ رہا تھا، زویا کا سیڑھیوں سے اتر کر دیکھ کر پل بھر میں مبہوت رہ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور سیڑھیوں کے اختتام پر کھڑا ہاتھ بڑھا کر زویا کا ہاتھ تھام لیا تھا اور زویا نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر سکندر کی گرفت پھلا دی تھی۔ بہت حسین لگ رہی ہو، میری پسند کبھی غلط نہیں ہوتی، سکندر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جس سے زویا کے کان سر ہو گئے تھے اور اس نے دھیرے سے زویا کی کلائی پر اپنی انگلی پھیری تھی۔ سکندر میرا مطلب ہے سکندر پلیز، سب دیکھ رہے ہیں۔ زویا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ دیکھنے دو، بیوی ہو تم میری، سکندر نے اطمینان سے کہا تھا اور اسے لے کر باہر گیا۔ وہ اسے ڈنر پر لے کر گیا تھا، جہاں اس نے زویا سے ڈھیروں باتیں کی اور اسے ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا۔ اب وہ صرف سکندر شیرانی کی تھی، زویا کو بھی سکندر کی یہ توجہ اور پرواہ اچھی لگنے لگی تھی۔ سکندر کا سخت رویہ صرف دنیا کے لیے تھا، مگر زویا کے لیے وہ نرم اور شفیق ہو جاتا تھا۔ مگر کہانی میں اصل موڑ تب آیا جب اگلے ہی دن حویلی میں ایک مہمان کی آمد ہوئی اور یہ رحیل تھا، جو سکندر کا دور کا کزن لگتا تھا۔ رحیل ایک آزاد خیال اور عیاش طبیعت کا مالک تھا، جو زیادہ تر بیرون ملک رہتا تھا اور اب کچھ عرصہ کے لیے پاکستان آیا تھا۔ رحیل کی نظر جیسے ہی لاؤنج میں بیٹھی زویا پر پڑی اور وہ وہیں رک گیا تھا۔ زویا اس وقت پھولوں کو گلدان میں سجا رہی تھی اور اس کی معصومیت اور حسن نے رحیل کے ناپاک ارادوں کو ہوا دی۔ ارے واہ، شیرانی ہاؤس میں ایسا حسن بھی چھپا ہے، مجھے خبر ہی نہیں تھی، رحیل نے بے باکی سے زویا کی قریب جا کر کہا، اور زویا چونکی اور فوراً دوپٹہ درست کیا تھا۔ وہ رحیل کو نہیں جانتی تھی، اس لیے اسے مہمان سمجھ کر اخلاق سے پیش آئی۔ السلام علیکم، آپ شاید سکندر کے کزن ہیں؟ جی بالکل، میں رحیل ہوں، اور آپ یقیناً وہ خوش قسمت لڑکی ہیں جو اس حویلی کی رونق ہیں۔ رحیل کی نگاہیں زویا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔